دنیا میں ایک ایسا بھی وقت آیا جب سب کچھ ختم کر دیا گیا۔ جہاں تک نظر جاتی صرف پانی، ہر شہر، ہر گھر، ہر انسان مٹ گیا۔ یہ کہانی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے بعد انسانیت بدل چکی تھی۔ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں شرک ڈال دیا تھا۔ لوگ پتھروں اور تصویروں کے سامنے سجدے کرنے لگے۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایک نبی بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مگر لوگ ہنسنے لگے، ان کا مذاق اڑانے لگے اور کہتے کہ اے نوح، ہم تجھے کیوں سنیں، تو بھی تو ہم جیسا آدمی ہے۔ نوح علیہ السلام چپ نہیں بیٹھے۔ انہوں نے روز دعوت دی، راتوں کو دعا کی، لیکن لوگ ان سے منہ موڑ کر چلے جاتے۔ یہ سلسلہ 950 سال تک چلتا رہا۔ ہر دن، ہر رات ایک ہی پیغام، ایک ہی دعوت، اور لوگ صرف انکار کرتے رہے اور کہتے کہ نوح، اگر تو بات بند نہیں کرے گا تو ہم تجھے پتھر ماریں۔ مگر نوح علیہ السلام ہر روز دعا کرتے، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ نہیں جانتے۔ ان کا دل ٹوٹ چکا تھا، مگر ان کا ایمان کبھی نہیں ٹوٹا۔ ان کے بیوی اور بیٹے دونوں نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا۔ ایک نبی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے گھر میں بھی تنہائی جھیلی۔ یہ تھا صبر کا وہ منظر جہاں ہر پیغمبر کو مثال ملتی ہے۔ پھر ایک دن اللہ نے حکم دیا، اے نوح، اب تو کشتی بنا، میرا عذاب قریب ہے۔ ریگستان میں جہاں ایک بھی قطرہ پانی نہیں، نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی۔ لوگ ہنس رہے تھے، کہتے نوح تو پاگل ہو گیا، ریگستان میں کشتی بنایا جہاں دور دور تک پانی نہیں۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے، یہ وہ کشتی تھی جو ایمان والوں کو بچانے والی تھی۔ وہ سب کی باتیں، سب کا ہنسنا برداشت کرتے رہے، کیونکہ انہیں یقین تھا اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر وہ دن آ گیا جب آسمان کا رنگ بدل گیا، پہاڑوں سے بجلیاں چمکنے لگی۔ پہلے ایک بوند بارش کی، پھر ہوائیں تیز ہو گئی، پھر آسمان پھٹ گیا۔ زمین سے پانی ابل اٹھا، ہر طرف پانی ہی پانی، ہر محلہ، ہر بستی، ہر گھر ڈوب گیا۔ آپ نے کہا، اے میری قوم، اب آؤ کشتی میں، اب اللہ کا عذاب رکنے والا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، سام، حام، یافس اور کنعان۔ سام، حام، یافس جنہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا، وہ کشتی میں سوار ہو گئے، اور کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے چیخ کر کہا، اے میرے بیٹے، کشتی میں آ جا، کافی لوگوں کے ساتھ نہ رہ۔ کنعان نے کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جسے اللہ بچا لے۔ ان کے درمیان ایک لہر آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے کنعان ڈوب گیا۔ سوچو ذرا، ایک باپ، ایک نبی اپنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہا ہے، مگر وہ لوگ جو ہنس رہے تھے آج چیخ رہے تھے۔ پانی نے سب کچھ دھو دیا، جھوٹ، تکبر اور شرک سب ڈوب گیا۔ کشتی ایک پہاڑ پر جا کر رک گئی، جبل جودی پر۔ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے تھے وہ بچ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سجدہ کیا، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، یا اللہ، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وہ وقت انسانیت کے لیے نئی شروعات تھی۔ نوح علیہ السلام بن گئے آدم ثانی، اور اس دن سے دنیا دوبارہ شروع ہوئی۔ نوح علیہ السلام کے 3 ایمان والے بیٹے، سام، حام اور یافس، انہی سے انسانی نسل پھر سے شروع ہوئی۔ پانی چلا گیا، لیکن نوح علیہ السلام کا صبر اور ایمان زندہ رہا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک صبر کیا، اور ہم کچھ دنوں میں ہار مان لیتے ہیں۔
زندگی کا اصلی طوفان پانی کا نہیں ایمان کا ہوتا ہے، اور جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی نہیں ڈوبتا۔